السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ کاشف علی خاکی۔ آج میں جس کے بارے میں بات کرنے والا ہوں وہ ہے ماڈل ایان علی۔ آپ یہ اس کی تصویریں دیکھیں، یہ کتوں سے کتنا پیار کرتی ہے۔ آج کل اس کا اکثر پاکستانیوں کو نہیں پتہ کہ وہ کہاں ہے، کس ملک میں ہے۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آج کل یہ دبئی میں رہتی ہے۔ دبئی کے علاوہ یورپ کے کافی ملک میں اس کے ٹور ہوتے ہیں، آنا جانا لگا رہتا ہے۔ یہ کافی عرصہ کبھی یورپ میں ہوتی ہے، کبھی یہ دبئی میں ہوتی ہے۔ نہ اب یہ ماڈلنگ کر رہی ہے، نہ اب یہ کوئی ٹی وی میں ایکٹنگ کر رہی ہے، نہ یہ نیوز کاسٹر ہے، نہ کچھ بھی، یعنی کہ کوئی کام نہیں کر رہی۔ اس کی عیاشی دیکھیں آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں، یہ کتوں کے ساتھ کسن کر رہی ہے، کتوں کی چمیاں لے رہی ہے، کیونکہ اسے اکثر کتوں کا شوق تھا۔ جیسے اس نے ایک کتے کے لیے منی لانڈرنگ کی تھی، آپ جانتے تو ہے 10% کتے کو۔ جیسے وہ کتا اسے پسند ہے، ایسے ہی آج کل یہ کتے پسند ہیں۔ اس نے اپنی تنہائی دور کرنے کے لیے کتے رکھے ہوئے ہیں۔ پہلے بھی کتا یہ رکھا ہوا تھا جس کے یہ ڈالر باہر لے کر جاتی تھی دبئی میں، جب یہ پکڑی گئی تھی۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں اب اس نے اپنی تنہائی دور کرنے کے لیے، کیونکہ ابھی تک یہ غیر شادی شدہ ہے، تو ابھی بھی اس نے اپنا کتا رکھا ہوا ہے اپنی تنہائی دور کرنے کے لیے۔ اسے کبھی جب پھینڈ آ رہی ہوتی ہے، کبھی اسے چوم رہی ہوتی ہے، کبھی اسے کسن کر رہی ہوتی ہے۔ یہ آپ اس کی تصویریں دیکھ رہے ہیں۔ اور اس کا آپ لباس دیکھیں، لباس آپ دیکھیں، یہ تقریباً میرا خیال ہے مغربی جو لڑکیاں ہیں نا لباس پہنتی، ان کو بھی کراس کر چکی ہے لباس کے معاملے میں۔ اور اس کی فیس بک پہ ذرا اس کی پوسٹنگ دیکھیں، ایسے یہ پوسٹنگ کرتی ہے جیسے پتہ نہیں یہ کتنی بڑی مومنہ ہو چکی ہے۔ اس کی فیس بک پہ جا کے اس کے فیس بک پیج پہ جا کے اس کی تصویریں تو ذرا چیک کریں۔ کبھی یورپ میں ہوتی ہے، کبھی دبئی میں ہوتی ہے۔ آخر اس کا پیسہ اتنا کون دے رہا ہے، کون خرچہ کر رہا ہے؟ وہی کتا خرچہ اس کا کر رہا ہے جس کے لیے اس نے ساری عمر منی لانڈرنگ کی ہے، وہی اس کو یعنی کہ اکاموڈیٹ کر رہا ہے۔ اب اسی کے لیے یہ سب کچھ پہلے بھی کرتی رہی ہے، اب یہ صرف اس کی عیاشی کا کام کرتی ہے، کیونکہ اکثر وہ بھی صرف اس کا بھی ٹور دبئی تک ہی ہوتا ہے۔ آپ پچھلے اس کتے کے جتنے بھی ٹور اٹھا کے دیکھ لیں دبئی کے ہی ہوں گے، کیونکہ یہ پہلے ہی وہاں سے موجود ہوتی ہے۔ یہ اسی کے دیے ہوئے گھر میں رہتی ہے دبئی میں، صرف اس کی عیاشی کا سامان پورا کرتی ہے، یعنی کہ اس نے ایک قسم کی کھیل رکھی ہوئی ہے یہ۔ ورنہ جو اب ماڈلنگ نہیں کر رہی، کوئی کام نہیں کر رہی، اس کے پاس اتنا پیسہ کہاں سے آ رہا ہے عیاشی کے لیے؟ کبھی یورپ، کبھی امریکہ، کبھی کینیڈا، کبھی UK، کبھی دبئی، مہنگی سے مہنگی گاڑی۔ اس کا لباس دیکھیں، اس کی عیاشی دیکھیں، اس کا گھر دیکھیں دبئی والا۔ اس کی اگر نہیں کی تو اس کی فیس بک پہ اس کی جا کے پوسٹ دیکھ لیں، آپ کو نظر آ جائے گا کہ یہ کیسی کیسی گاڑیاں لے کر گھوم رہی ہے، کیسا اس کا گھر ہے، کتنے گھر ہیں اسے، یہ کہاں کہاں جاتی ہے۔ تو یہ کون ہے جو اس کو فیسلٹی لے وہ اکاموڈیٹ کر رہا ہے؟ وہی کتا ہے نا جس کے لیے اس نے ساری عمر ماڈلنگ کی ہے، جو کہ غریب پاکستانیوں کا پیسہ لے کر باہر جاتی تھی۔ یہ اس کی نمبر 1 رکھیل تھی، جو ابھی تک ہے، جب تک وہ مرے گا نہیں یہ ایسے عیاشی کرتی رہے گی۔ جس دن وہ مر گیا نا، اتنا مجھے پتا ہے، اس کے بعد اس کی حالت دیکھنا، اس کی حالت کیسی ہو جائے گی۔ تو میں پاکستان کی عوام کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس کو کتوں سے بہت محبت ہے، کتوں کو کس کہتی ہے، کتا ہی رکھنا پسند کرتی ہے۔ تو کیونکہ سب سے پہلے اس کو ایک کتے نے ہائر کیا تھا اپنے کاموں کے لیے، تو وہاں سے کتے رکھنے کی عادت پڑی تھی۔ آپ بات تو سمجھ رہے ہوں گے کہ میں کس کتے کی بات کر رہا ہوں، جس کتے نے اس کو منی لانڈرنگ پہ لگایا ہوا تھا، کیونکہ اس کی بنا چیکنگ کے ایئرپورٹ سے یہ گزرتی تھی لاکھوں ڈالر اپنے بیگ میں بھر کے۔ وہ تو پہلی بار یہ لاہور ایئرپورٹ سے اس نے اڑان بھرنی تھی، تو وہاں کوئی یعنی کہ ایک سچا مسلمان انسپیکٹر تھا جو اس کا کسٹم کا، اس نے اسے روک لیا۔ تو دیکھ لیں، اسے چھڑوا لیا گیا۔ پاکستان کا سب سے بڑا وکیل اس کے لیے کیا گیا، جج تک خرید لیے گئے، اس کو آسانی سے 3-4 ماہ کے بعد آسانی سے کے ساتھ جیل سے نکالا گیا۔ اور جس بیچارے نے اس کو پکڑا تھا اسے ایسی موت دی گئی کہ پتہ بھی نہیں چلا۔ وہ بیچارہ باہر نکلا ہے، اس کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے، اور
خبر کیا دی گئی کہ ڈکیٹی کے دوران اس کے جاتے ہوئے اس کے ساتھ ڈکیٹی ہوئی اور مزاحمت کے دوران اسے ڈاکوؤں نے قتل کر دیا گیا۔ وہ ڈاکوؤں نے نہیں قتل کیا تھا، وہ اسی کتے نے قتل کیا تھا، بدلہ لیا تھا صرف اس سے، اس بیچارے سے۔ اس کے بچے آج بیچارے رول رہے ہیں، اس کی بیگم جگہ جگہ پہ وکیلوں کے پاس عدالتوں میں دھکے کھا رہی ہے، اس افسر کے گھر کی حالت تو جا کے دیکھیں۔ اس کے بچے آج تک، اس کی بیگم آج تک ہمارے پاکستانیوں سے پوچھ رہی ہے، ہمارے اس نظام سے پوچھ رہی ہے کہ کیا یہی صلہ ہے ایمانداری کا پاکستان میں، کہ اس کے شوہر کو، اس کے بچوں کے باپ کو کیسے قتل ایمانداری کی وجہ سے قتل کر دیا گیا۔ آج وہ در در کی ٹھوکریں کھا رہی ہے، اس کی کوئی وکیل بات نہیں سنتا، کوئی جج اس کا کیس نہیں لیتا۔ صرف وجہ کیا ہے؟ اس کتے کے ڈر سے۔ وہ کتا اتنے پیسے لگا دیتا ہے، اور اس نے لگائے ہوئے ہیں ججوں کو، وکیلوں کو، کہ اس کی بیگم کا نہ کوئی کیس لیتا ہے، اگر کوئی لیتا بھی ہے تو آگے سے جج کتے کی طرح پیسے لے کر آگے فیصلہ صحیح نہیں سناتے۔ تو آج آپ یہ سب سے بڑی مثال دیکھ رہے ہیں کہ جو ایک مجرمہ تھی وہ عیاشی کر رہی ہے، اور جو ایک ایماندار افسر تھا وہ آج اپنی ایمانداری کی وجہ سے من و مٹی تلے جا سویا ہے، اس کو ناحق قتل کر دیا گیا ہے۔ کیونکہ وہ کتا فرعون، اپنے آپ کو جو فرعون سمجھتا ہے، جب وہ مرے گا تو اللہ کی عدالت میں تو حاضر ہوگا، پھر وہ اس کا گریبان کتے کا پکڑے گا کہ بتا میں نے تمہارا کیا بگاڑا تھا، مجھے کیوں ناحق قتل کی طرح کیا گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ اس کی فیملی پہ آسانی فرمائے۔ باقی آپ اس ماڈل ایان علی کی عیاشی دیکھ رہے ہیں، ابھی تک یہ اسی کتے کی رکھیل ہے، جو کہ آپ تصویروں میں دیکھ سکتے ہیں کہ کتوں کے ساتھ یہ رہتی ہے، کتا اس کو بہت پسند ہے اور کتے کا ہی کام کرتی تھی۔ اب بھی شاید کہیں کوئی نہ کوئی کتے کا کام کرتی ہو۔ دبئی میں تو خیر جب وہ جاتا ہے تو وہ کتے کا کام ہی کرتی ہے، رات اس کے ساتھ اسپینڈ کرتی ہے۔ باقی اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت دے، ہمیں بھی ہدایت دے، ہم تو خود گناہ گار بندے ہیں، ہمیں بھی معاف کریں۔ میرے پاکستانی ویڈیو اچھی لگی ہو تو سبسکرائب ضرور کریں۔ خدا حافظ۔